پیدائش سے ہی اب تک ہمارے روز باتیں ہوتے ہیں. اینڈ آئی ریممبر ہم کچھ وقت کے لیے دونوں ایک ہی اسکول پہ جاتے تھے اور ہم گاڑی میں ان کے جو بھی وہ ہسٹری کلاس میں پڑھ رہی تھی وہ مجھے بتاتی تھی. تو فلسطین کے بارے میں وہ پڑھ رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تب 50 سال ہوا تھا. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ 50 سال سے یہ لوگ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں, ابھی تک ان کو ملک نہیں ملا جو کہ ان کا حق ہے. تو وہ مجھے فلسطین کے بارے میں بتاتی تھی. پھر کیوبا کے بارے میں وہ مجھے گاڑی میں بتاتی تھی. تو اس طرح کہ میرے پولیٹیکل ایجوکیشن ہمارے گاڑی میں زیادہ ہوئی, سفر میں زیادہ ہوئی. اینڈ سو ان دیٹ سینس فاطمہ زنی اینڈ ایون ناؤ میں نے ان سے پہلے مشورہ لیا. میں شہید بھٹو کو ریفارم کرنا چاہ رہا تھا. اینڈ میں زیادہ تفصیل میں نہیں بتاؤں گا, مگر جب میں پاکستان آیا تھا 2020 میں یہ میرا ٹاسک تھا کہ آپ شہید بھٹو کو صحیح کراؤ. انفارچونیٹلی there were too many barriers, اور میں وجوہات نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پورا پتہ ہے, مگر لوگ مجھے بہت ہی ریزسٹ کر رہے تھے پارٹی کے اندر. زیادہ نہیں مگر کچھ لوگ, اور ابھی بھی مجھے ریزسٹ کر رہے ہیں. اور جب سے میں نے اپنا الگ پارٹی کا اعلان کیا وہ تھوڑا اور بھی فورس ڈال رہے اور ہم برداشت کر رہے. مگر بس یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اسی ماحول میں چل نہیں پا رہے. سو میں نے اپنی سسٹر کو بتایا کہ یہی سچویشن ہے, یہی صورتحال ہے پارٹی کا اور یہی رکاوٹیں ہیں. اور 5 سال سے وہ آ بھی رہی تھی, خود بھی دیکھ رہی تھی. اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ why do you want to burden yourself with other people's small problems جو کہ غیر سیاسی بھی ہو. فلانا نے مجھے یہ کہا, فلانا نے مجھے یہ کہا, فلانا نے یہ کہا. So so she said it's best you start fresh. So میں نے وہ جواب دیا اور دونوں کا جواب دیا کہ میں اس کو نہیں بنا سکتا. میں ابھی اپنا فادر پہ بات کروں گا. شہید میر مرتضیٰ بھٹو essentially he fought a war, ایک جنگ لڑا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور آرمی کے خلاف. That the same establishment and the same army that killed his father and robbed Pakistan of democracy. ایک طرف ایک سافٹ فیس تھا جو کہ بیگم نصرت صاحبہ تھی, جو کہ بینظیر صاحبہ تھی, جو کہ MRD کو لیڈ کر رہے تھے. وہ ایک سافٹ فیس تھا جو کہ نان وائلنٹ موومنٹ سے ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ایک طرف ان کا سخت والا اسٹرگل تھا جو کہ شہید میر بابا میں کے شکل میں تھا اور شہید شاہ نواز بھٹو کے شکل میں بھی تھا. اینڈ آپ ایسے نہ سمجھیں کہ فیملی کے اندر اس وقت اختلافات تھے, نہیں, یہ غلط سوچ ہے کہ 1980s میں بیگم صاحب اور بینظیر اس طرف تھے اور میر بابا اور شاہ نواز اس طرف تھے. نہیں, دونوں آپس میں کمیونیکیشن تھا, دونوں آپس میں اگری کر رہے تھے. اوبیسلی آج کا زمانہ نہیں ہے کہ ہم واٹس ایپ پہ میسج بھیج سکتے ہیں, مگر کوئی نہ کوئی طریقہ سے وہ ان کا کمیونیکیشن ہو رہا تھا, وہ کنیکٹڈ تھے. اینڈ they were in league with each other. They were in league with each other. They were connected. One was a militant struggle. One was a peaceful struggle. And unfortunately, both are necessary. اگر آپ کو انقلابی چاہیے, اگر آپ کو تبدیلی چاہیے, unfortunately, sacrifices are made. And some, I think, through MID and my father's movement, some we gave 52 young boys, young men to Pakistan in the name of democracy, in the name of saving democracy. تو ہمیں ان کے بارے میں نہیں بھول سکتے. The 52 martyrs of the MRD movement and my father's movement. تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا, اور ان کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کام کی وجہ سے جب PPP نے آرمی کے ساتھ اگریمنٹ کیا
کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو واپس آنے دیں گے مگر یہ ڈپارٹمنٹس ہمارے اندر آئیں گے. فوج نے پی پی کو کہا. سو مائی فادر واز اگینسٹ دس اینڈ ہی سیڈ وزیر اعظم نہ لو. حقیقت وزیر اعظم نہ لو, وہ کیا کر سکتے, دیں گے آپ کو, پھر بھی دیں گے آپ کو اگر آپ اپنے ٹرمز پہ وزیر اعظم لیں, کیونکہ پورے عوام آپ کے ساتھ ہے, کوئی بھی نہیں ہے, وہ پھنسے ہوئے ہیں. سو انفارچونیٹلی اس بات پہ اختلافات ہوا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پی 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 نے میرے فادر کو ڈس اون کیا. disown him, they disown شہید شاہنواز بھٹو. اگر آج بھی آپ ان کا ذکر کریں گے کسی پی 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 زرداری گروپ والا کے ساتھ, وہ آپ کو کہیں گے کہ شہید میر بابا نہیں آنا چاہیے تھا 1993 میں. تو میں ان کو جواب یہ دیتا ہوں کہ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا. 16 سال سے ایگزائل میں رہا تھا, اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی کی حکومت آئی اور 3 سال سے وہ حکومت 3 سال سے نہیں, سوری 4 سال 5 سال سے ان کی وہ چل رہا تھا, پھر بھی وہ ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. ہم آدمی کتنا صبر کر سکتے ہیں کہ ان کے گھر کو دیکھ, کتنا صبر کر سکتے ہیں. کیا محترمہ نے بھی ان کو روکا تھا؟ اگر میں پولائٹلی سے بولوں تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ نے ان کو روکا. اینڈ میں عزت سے بات کروں گا ہمارے تمام شعبے کے بارے میں, اسٹیبلشمنٹ نے ان کو روکا. اینڈ بٹ انفارچونیٹلی ہز سسٹرز پارٹی واز آلسو اے بیریئر ٹو ہم. اینڈ جب وہ آیا تھا, he pointed out the very obvious things that PPP was doing wrong. ہماری میموریز بہت مختصر ہیں. ہم اسلامک ریپبلک آف ایمنیشیا میں رہتے ہیں, اسلامک ریپبلک آف پیرانویا میں رہتے ہیں, مگر ہم سب ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم ماضی آسانی سے بھول بھی جاتے ہیں کہ اس وقت پی 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 نے کن کن چیزوں کو چھوڑا جو کہ بھٹو صاحب کے نظریات تھے. نیشنلائزیشن اینڈ لینڈ ریفارم اینڈ پرو پیپل پالیسی, کیونکہ سردار بھی پی 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 سے ناراض تھے, سرمایہ دار بھی پی 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 سے ناراض تھے, اور اس ناراضگی کی وجہ سے وہ شہید محترمہ کو لفٹ بھی نہیں دے رہے تھے سندھ میں. سو دے ڈڈ اے ریکنسیلیشن ود دی ایلیٹ. انہوں نے ایلیٹ کے ساتھ ریکنسیلیشن کیا تھا, پرامن کیا تھا. انہوں نے افسوس بھی مانگا, انہوں نے ان کی زمینیں واپس دیا, انہوں نے ان کے فیکٹریز بھی واپس دیا. کب کچھ ابھی تک اسی پروسیس میں جا رہے ہیں. اینڈ مائی فادر واز اگینسٹ دس بیکاز پی پی پیز پالیسی واز اسلام از آور ریلیجن, سوشلزم از آور پالیسی, آل پاور ٹو دا پیپل. تو اس لیے اس نے شہید بھٹو بنایا. مگر شہید بھٹو کیوں بنایا؟ اٹ واز اے ٹیمپرری سولوشن ٹو اے مچ لارجر ایشو which was that PPP was his. اب آپ کا جو پارٹی ہے وہ تو ایک پرماننٹ